یہ اتنے بڑے بڑے ادارے اپنے آپ کو محفوظ نہیں بنا سکتے، ہمیں کیا محفوظ بنائیں گے؟ جو اتنی بڑی بڑی انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں انفلوئنسر سوشل میڈیا کے، ان کے اوپر کیسز بنا رہے ہیں، انہیں گرفتار کر رہے ہیں۔ خیر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ان کا تعارف کرواؤں۔ قادر خان مندوخیل صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی، ماہر قانون، سیاستدان، بہت بہت شکریہ مندوخیل صاحب آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ احمد اویس صاحب، ایڈوکیٹ احمد اویس فرام پی ٹی آئی، بہت بہت شکریہ سر، ماہر قانون، آپ بھی ہیں، آپ کے وقت کے لیے بہت مشکور۔ اور ہمارے ساتھ اقبال ظفر جھگڑا صاحب فرام پی ایم ایل این بھی پینل میں شامل ہیں، بہت بہت شکریہ جھگڑا صاحب آپ کے وقت کے لیے بھی۔ السلام علیکم۔ گفتگو کا آغاز مندوخیل صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا، اور میری نظر میں آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ اگر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز لاپتہ ہو جاتا ہے اور وہ معلوم نہیں پڑتا کہاں گیا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے کہ 3 دن میں آئی جی کو کہتا ہے کہ اس کے پیش کیا جائے، تو ایک عام آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے مندوخیل صاحب کہ یار یہ تو ایف آئی اے کا ڈپٹی ڈائریکٹر تھا، اس کے سامنے ہماری کیا اوقات؟ اگر یہ لاپتہ ہو سکتا ہے پھر تو کوئی بھی لاپتہ ہو سکتا ہے، وہ بھی اسلام آباد میں۔ پھر معلوم پڑا کہ جو گاڑی جو سی سی ٹی وی میں دیکھی جا سکتی ہے اس کی نمبر پلیٹ جعلی تھی۔ پھر جج صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد جیسے دارالحکومت جہاں سیکیورٹی اتنی ہائی ہے وہاں جعلی نمبر پلیٹ کی گاڑیاں کیسے چل رہی ہیں؟ آپ کی نظر میں یہ سچویشن کتنی سیریس ہے اور کتنی پریشان کن ہے؟ قادر خان مندوخیل صاحب۔ جی بہت شکریہ جتوئی صاحب، نہ تو پریشان کن ہے نہ سیریس ہے، یہ عام روٹین ہے اور زمانے سے ہوتا آ رہا ہے اور آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ افسران اغوا ہوتے رہیں گے، پھر وہ پیش ہوتے رہیں گے، پھر یہ سلسلہ چلے گئے، پہلے ایف آئی اے تھا، پھر سائبر کرائم 2016 آ گیا تھا، اس کے بعد این سی سی آئی آ گیا۔ یہ سارے کے سارے بیکار ادارے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، یہ صرف اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں۔ پچھلے اسمبلی میں مجھے کسی نامعلوم شخص کا فون آیا کہ آپ کی بانجے کو گرفتار کیا گیا، اتنے پیسے پہنچاؤ۔ میں نے اسمبلی کے فلور پہ جب بات اٹھائی تو 8 ایم این اے اور کھڑے ہو گئے، بولے یہ فون تو ہمیں بھی آیا، کیا کارروائی ہوئی؟ کچھ نہیں۔ ابھی پچھلے مہینے مجھے کسی بڑے ترم خان کے ٹیلی فون سے آیا، میرے جان پہچان والا تھا، پیسے مانگے، میں نے پیسے دیے۔ آج 2 مہینے ہو گئے، این سی سی آئی والے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، یہ سارا ڈرامہ بازی یہ خود کر رہے ہیں۔ اور جب کوئی پاپولر کوئی ایکٹریس کا کوئی کیس ہوتا ہے تو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جی باقی کچھ نہیں۔ 4 کروڑ کا آبادی والے شہر میں ایک ہی دفتر ہے گلستان جوہر میں، وہ بھی نہ جانے 4-6 افسران ہوں گے جو شاید اپنی چکروں میں لگے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ روٹین کی بات ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد اویس صاحب، ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جس طرح ابھی مندوخیل صاحب نے ذکر کیا کہ سائبر کرائم اتنا بڑھ گیا ہے، آن لائن فراڈز، ڈبہ کال سینٹر، فون آتا ہے کہ جی اپنا او ٹی پی ہمیں دے دیں، فون آتا ہے آپ کا بھانجا پولیس میں گرفتار ہے پیسے بھیجیں، فون آتا ہے کہ فلاں کے لیے پیسے بھیجیں۔ اتنا فراڈ بڑھا ہوا ہے، ایسے میں سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا بڑا کردار ہے، پھر ان کے بیچارے اپنے ڈیپوٹی ڈائریکٹر لاپتہ ہو جاتے ہیں، بیوی ایف آئی آر درج کراتی ہے وہ لاپتہ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کیا خاک سائبر کرائم کم کریں گے؟ احمد اویس صاحب۔ بڑی اہم پراپوزیشن آپ نے یہ اس وقت ذکر کیا ہے، اور مندوخیل صاحب ہمارے بڑے عزیز دوستوں میں سے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، کریکٹ، لیکن انہوں نے ایک سبجیکٹو بات کی ہے کہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، لیکن ایسا ہوتا رہتا ہے وہ اتنا حد تک آگے بڑھ چکا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ بھی تو دیکھنی ہے ہم نے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی سے دن بدن اور لمحہ بہ لمحہ قانون جو ہے وہ مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سوسائٹی منفی اے لا سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے اور کافی ہو چکی ہے، اور اے مورل تو آلریڈی ہے۔ اب جب یہ کیفیت طاری ہو جائے گی تو پھر عدالتیں کمزور کر دیں، 26ویں ترمیم کر کے آپ نے عدالتوں کو تو بالکل نکارہ کر دیا، ان کی حیثیت کوئی نہیں رہ گئی، باقی رہ گئی ادارے، تو اداروں میں تو قانون ہوگا تو قانون نافذ ہوگا، نہ قانون بھی نہیں ہے۔ جب آئین کی حیثیت کوئی نہیں ہے تو قانون کی کیا حیثیت ہے؟ اب تو لا آف اتھارٹی ہے، تو لا آف اتھارٹی تو یہ وقت ہے کہ جس کا موقع ملا اس نے اگر ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کو اٹھا لیا، کل کسی کا حال لگے گا تو وہ ڈائریکٹر کو بھی اٹھا لے گا، کوئی ڈی جی کو اٹھا لے گا۔ یہ تو لا آف اتھارٹی ہے نا، جس کے ہاتھ میں زیادہ اتھارٹی آ گئی وہ اٹھا کے لے گیا۔ تو کیا ہم اس سوسائٹی میں سروائیو کر پائیں گے؟ کوشچن تو یہ ہے کہ یہ جتنی تیزی سے یہ صورتحال بڑھتی جا رہی ہے اور ہم صرف وہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، وقت کر رہے ہیں کہ کسی وقت ہم اٹھائے جائیں گے یا ویسے احمد صاحب ویسے کیا ہوتا تھا ہے کہ اس کے اوپر ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک احمد صاحب وہ نا ایک دور تھا کہ جب کسی پولیس والے کے ساتھ کوئی برا ہوتا تھا تو اس کے پیٹی بھائی کھڑے ہو جاتے تھے اس کے ساتھ،
ایف آئی اے والے خود اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے ادارے کے اندر کرپشن بہت ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جتنے ڈبہ کال سینٹر چل رہے ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی سیٹنگ ہوتی ہے, ایف آئی اے ریڈ مارتی ہے, پھر منتھلی سیٹنگ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جیلسی کی کیفیت میں ڈسٹربنس آ رہی ہے. احمد صاحب آپ کی آواز میں, I'm sorry, I'll have to move forward. اقبال ظفر جھگڑا صاحب, آپ کی نظر میں یہ کتنی حیران کن اور پریشان کن خبر ہے کہ ایف آئی اے کا اپنا ڈپٹی ڈائریکٹر لاپتہ ہے, بیوی نے رپورٹ درج کرائی, وہ بھی لاپتہ ہو گئی؟ سر شکریہ جی, آپ نے جو چیز اٹھائی ہے, I'm deeply concerned about the present prevailing situation جو ہے یقیناً بہت ہی پریشان کن ہے اور بڑی چیلنجنگ سچویشن بن گئی ہے کہ اپنے ہی ڈپٹی ڈائریکٹر کے لیے جو ایجنسی ہے وہ کچھ نہیں کر رہی, اور سائبر کرائم جیسے ایجنسیاں جو ہیں وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہیں. اس میں ایک بڑی بات جو منوخیل صاحب نے بھی کی اور اویس صاحب نے بھی کی کہ جی دیکھیں کرپشن جو ہے نا, ہمارے یہاں کرپشن نے اس ملک کا میں سمجھتا ہوں کہ قانونی نظام بالکل وہ کر دیا ہے, ٹاپ کر دیا ہے, اور آگے جانے کے لیے راستے نہیں ملتے کیونکہ وہاں پر پیسوں کا چکر چل جاتا ہے. پیسوں کا چکر جو ہے یہاں پر بڑا پریشان کن ہے آج کل. جیسے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آج کل گریڈ 4 سے لے کر 16 تک کا ٹرانسفر کے لیے ایک ریٹ ہیں, اور پھر 17 سے لے کر 22 تک دوسرے ریٹ بن گئے ہیں. تو جہاں پر یہ حالت ہو جائے وہاں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ اپنا فرض پورا کریں گے؟ پیسہ سامنے آ جاتا ہے اور ادارے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, ہر ایک کہتا ہے میری جیب میں آئے. دیکھیں جب تک, میں نے ایک بات ضرور کہی ہے اپنے ٹاک شیز میں کہتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت جو ہے وہ سیلف انٹرسٹ سپریم ہے. جس دن آپ کا نیشنل انٹرسٹ سپریم ہو جائے گا اس دن آپ کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن کس مسئلے سے اس وقت سیلف انٹرسٹ سپریم ہے اور نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ سیکنڈری ہے. اور یہ جملہ آپ اپنی لیڈرشپ شہباز شریف اور نواز شریف کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی, میں ان کے لیے اللہ کا کرم ہے, میاں صاحب کے لیے ریسپیکٹ ریگارڈ, اور اپنے پرائم منسٹر صاحب کے لیے دے آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ. لیکن میں نے آپ کو کہا ہے ڈاؤن دا لائن مسئلہ بہت بگڑ گیا ہے. میں نے آپ کو گریڈ 4 سے 16 کا مسئلہ بتایا اور پھر 17 سے 22 کا. تو اس میں تو وہ کیا کر سکتے ہیں, انہوں نے تو کرنا ہے, ایکشن بھی لیتے ہیں, سب کچھ لیتے ہیں. اور میاں صاحب تو اس وقت اسی لیے بیٹھ کے آرام سے کہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ ان کو کہتی ہیں کہ جی آپ کو سیکورٹی تھریٹ ہے اور آپ نے بالکل آگے نہیں آنا, اور ان کو ٹیلی فون پہ بھی کسی سے بات کرنے نہیں دے رہی ہیں ایجنسیاں. تو یہ صورتحال جب ہو جائے گی تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ بالکل ٹھیک سر.